دو کمپلیٹلی مختلف خواب ہیں. ایک تو خاکہ وہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، یعنی ایک عام پاکستانی کا خاکہ، ایک عام پاکستانی کی زندگی. اس عام پاکستانی کی زندگی میں ہے کیا بھائی؟ اس کو نوکری چاہیے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، اپنے بچے پال سکے. اس کو ترقی چاہیے، اس کو انفراسٹرکچر چاہیے، اس کو سکول چاہیے، اس کو گھر چاہیے. تو اس کی تو بنیادی ضروریات ہیں. تو ایک خاکہ تو یہ ہے کہ یہ ضروریات پوری کی جائیں، یعنی لوگوں کو نوکری مل سکے. اور لوگوں کو نوکری کیسے ملے گی؟ جس وقت ملک کی معیشت ترقی کرے گی، نئے کاروبار کھلیں گے تو بھائی نوکری ملے گی. تو پچھلے یہ 6-8 مہینے میں وہ جو 0% کے قریب جی ڈی پی کی ترقی کی شرح چل رہی تھی، وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 3% کے قریب ہوگی اس سال میں. اس کا مطلب ہے کہ نئی نوکریاں پیدا ہوں گی، نئے کاروبار کھلیں گے. دوسری چیز اہم جو لوگوں کے ہر وقت ذہن میں گمان میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نوکری مل بھی جائے گی تو مہنگائی اتنی ہے، کتنی نوکری ملے گی، کتنی ترقی ملے گی تنخواہ میں، کہ جو مہنگائی ہمارے سامنے جن کی طرح کھڑی ہے ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر بار کو چلا سکیں. تو ایک عام آدمی کی زندگی کے تو یہ مسائل ہیں. تو بھائی وہ جو کھانے پینے کی اشیاء کے اندر مہنگائی کی شرح شاید 48% تھی، وہ آج کتنی رہ گئی ہے؟ 1% میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیتا ہوں. ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کے اندر جو پچھلے سال مہنگائی کی شرح تھی وہ 48% تھی، 48.1%. اب وہ 1.7% ہے اس وقت. اوور آل جو ہماری مہنگائی کی شرح تھی وہ پچھلے سال تھی 38%. اب وہ 6.7% رپورٹ ہوئی ہے، یا 6.9%، دو مختلف اشاریے آ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ترقی کی شرح 0 سے 3% ہو گئی، لوگوں کو نوکری ملی. مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 38% سے گر کے 6.5%، 7% ہو گئی. کھانے کی پینے کی اشیاء جو ہیں جن میں مہنگائی کی شرح 48% یعنی 50% کے قریب تھی، وہ 1.7% رہ گئی. یہ بری چیزیں ہیں. ان میں کیا چیز ہے ایسی جو دکھتی ہے؟ ابھی میں آپ سے وہ تمام باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اندر 55% اضافہ ہو گیا ہے. وہ باتیں ابھی میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں. یا باتیں جو ہو گیا ہے وہ بھی غیر اہم ہے. ہمارے زر مبادلہ میں کیا ہوا ہے، ہمارے ریزروز کے اندر کیا پوزیشن ہے، ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ کتنا کم ہوا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر تقریباً 80% کمی آئی ہے. یعنی ہماری جو چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں ان میں جو توازن تھا، جو عدم توازن تھا، اس میں 80% کمی آئی ہے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام اشاریے جو آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں، چاہے وہ سٹاک ایکسچینج کا ریکارڈ ہو، چاہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر تمام لوگوں کا پاکستان کے اوپر کانفیڈنس ہو، فچ ریٹنگ کے ذریعے یا دیگر ریٹنگز کے ذریعے، کوئی ایک اشاریہ تو غلط ہو رہا ہو تو پھر آپ کے احتجاج کی سمجھ آئے. مہنگائی کم ہو رہی ہے، ترقی کی شرح بڑھ رہی ہے، جو خسارہ تھا ہمارا وہ 80% کم ہو چکا ہے. پوری دنیا سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ابھی یہاں پہ ملیشیا کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی، چند دن کے بعد یہاں پہ ایس سی او کی تمام لیڈرشپ آ رہی ہے. اس کے 3-4 دن کے بعد سب سے بڑا وفد پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹرز کا آ رہا ہے سعودی عرب سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. میں ابھی چین اور روس کا دورہ کر کے آیا ہوں. علیم خان صاحب اس وقت روس میں موجود ہیں. اس میں سے کون سی چیز غلط ہے؟ ملک اگر آگے بڑھ رہا ہے، ملک کے اندر اگر لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں،
ملک میں اگر مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے, ملک کے اندر اگر سختی کے بعد کچھ بہتری کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے, تو اس میں کیا ہے, اس میں کیا برا ہے؟ ارے بھائی بات یہ ہے کہ چاہے ہماری زباں سے آگ نہ نکلتی ہو, لیکن ہمارا تو خواب اتنا صحیح ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنے آئے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں. پاکستان کے لوگوں کو اگر نوکری چاہیے تو ہماری خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہے. یہ بین الاقوامی انویسٹرز کو بلانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں پر آئیں, انویسٹ کریں, کاروبار کھولیں, ترقی ہو. ایک بڑا ہمارا فوکس جو ہے وہ ہمارے کسان ہیں. پچھلے سال بھی, اس سال میں جو ہم نے 6.5 یا 6.6% ترقی کی ہے ایگریکلچر میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے وہ فرٹیلائزر ہو, چاہے وہ ٹریکٹر ہو, ہر لحاظ سے اس وقت حکومت کا جو فوکس ہے وہ کسان ہے. کیونکہ 50-55% ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں, وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. تو ہم کاہے کو ایگریکلچر کو پروموٹ نہیں کریں گے؟ یہ جتنے انویسٹرز ہم یہاں پہ لا رہے ہیں, یہ کیوں لا رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے شہری علاقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کام شروع ہوں, کسی جگہ پہ کارخانہ لگے, اس کارخانے کو چلنے کے بعد اس کی ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت پڑے گی, کوئی ٹرک چاہیے ہوگا, کسی جگہ پہ پیکیجنگ کا کوئی یونٹ لگانا پڑے گا, کسی جگہ کے اوپر کوئی رنگ کرنے کے کو کام ہوگا, کوئی کنسٹرکشن کسی جگہ پہ ہو رہی ہوگی, کوئی اینٹیں لگا رہا ہوگا, کوئی چمنی سے دھواں اٹھ رہا ہوگا, تبھی کام چلے گا نا. یہ آئی ٹی پہ جو ہمارا فوکس ہے پرائم منسٹر کا, وہ کیوں بار بار آئی ٹی کا ذکر کرتے ہیں؟ اور ابھی سعودی عرب سے ایک بڑا انٹوراج جو آئی ٹی کا آ رہا ہے, وہ کیوں آ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس ٹاپ کے بچے بچیاں ہیں, بہترین بچے بچیاں ہیں. ہمارا نوجوان جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی نوجوان جتنا علم رکھتا ہے اور ہنرمندی رکھتا ہے, لیکن اس کی اپرچونٹیز اگر ہم نے کریٹ کرنی ہے تو وہ اپرچونٹیز سامنے آئیں گی نا. جب انویسٹر آئے گا وہ پاکستانی ٹیلنٹ کو دیکھے گا, جب وہ دیکھے گا کہ یہی کام ڈالروں میں یا یوروز میں یا ریال میں یا درہم میں کیا جائے تو 280 روپے کا ایک ڈالر بنتا ہے یا 30 روپے کا کوئی درہم دینار بنتا ہے, تو اس کے ذہن میں آئے گی نا کہ یار یہ اتنے ٹیلنٹڈ بچے بچیاں, اس سے زیادہ جہاں ہم رہتے ہیں ٹیلنٹڈ بچے بچیاں, اور اس یہاں پہ قیمت پہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں پاکستان آئیں گے؟ مگر کسی کو پاکستان کا یہ والا چہرہ دکھانا ہوگا نا, کسی کو بتانا ہوگا کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے, کسی کو کہنا ہوگا کہ پاکستان میں ترقی کی شرح اوپر جا رہی ہے, کسی کو اس بات کا ذکر کرنا ہوگا کہ پاکستان کے خسارے کم ہو رہے ہیں, کسی کو یہ اندیا دینا ہوگا کہ یہ بلا وجہ سعودیہ نہیں آ رہا, بلا وجہ ملیشیا نہیں آ رہا, بلا وجہ چائنا نہیں آ رہا. یہ سی پیک کا جو فیز 2 شروع ہو رہا ہے, جس کا مرکز صرف نیا کاروبار ہے, انفراسٹرکچر نہیں, نیا کاروبار ہے, جس کا احسن اقبال صاحب کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں. یہ بلا وجہ نہیں ہو رہا. یہ روس کا جو دوبارہ انٹرسٹ ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی آ رہی ہے, ملک دوبارہ سے ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً یہ وہی وقت آ گیا جب ایک عجیب سی کیفیت تھی 2013 سے پہلے کہ بجلی نہیں ہے, بجلی ہے تو پانی نہیں ہے, پانی ہے تو روشنی نہیں ہے, روشنی ہے تو گیس نہیں ہے, بس نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کی گردان تھی. اس کے بعد 1-1.5 سال نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا کی گردان چلتی رہی. پھر ہو گیا نا, پھر ہو گیا. اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو گئی, بجلی بھی آ گئی, پانی بھی آ گیا, گیس بھی آ گئی, ترقی بھی ہونی شروع ہو گئی. تو مجھے لگتا ہے دوبارہ سے وہی ایک ریپلے ہے. ابھی 6-8-7 مہینے ہوئے ہیں, میں نے تمام اشاریہ آپ کے سامنے رکھ دی. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ذہن کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے, وہ ہے ملک کی ترقی. اور ملک کیا ہے؟ یہ ہے غریب لوگوں کا ملک. تو غریب لوگوں کے لیے کام کرنا, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں.
جتنی باتیں میں آپ سے کرتا ہوں، میں آپ کو اشاریے بھی کم دیتا ہوں، نمبرز بھی کم بتاتا ہوں، ہر 2 منٹ کے بعد ذکر کرتا ہوں نوکری کا، ہر 2 منٹ کے بعد ذکر کرتا ہوں مہنگائی کا. اس کی وجہ یہ کہ بس یہی 2-3 چیزیں ہیں جو وزیر اعظم کے گمان میں، باقی سب اشاریے ہیں. ان کے لیے آپ علیحدہ پریس کانفرنس کر لیں. لیکن ان اشاریوں سے آپ کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہے ایک اہم بات. اور یہی ہے ہمارا خواب، یہی ہے ہمارا خاکہ، یہی ہے ہمارا ملک. یہ ہے ایک پاکستان. اب دوسرا پاکستان پیش کرتا ہوں، جس میں کیا ہے، پکڑ لو، دھکڑ لو، آگ لگا دو، فساد کر دو، چھوڑیں گے نہیں، حملہ کر دیں گے، جیلیں توڑ دیں گے، کنٹینر لگا دو، میں نکلوں گا تو یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، پھر نہ ماں کی تمیز، نہ بہن کی تمیز، نہ عورت کی تمیز. زبان وہ بولو جو اپنے گھر میں نہ بول سکتے ہو. یہ ایک عجیب پاکستان ہے. لیکن یہ نیا نہیں ہے. یہ نئے کی جو گردان ہے یہ نئی نہیں ہے. اسی طرح جب سی پیک شروع ہو رہا تھا تو چین کے صدر آ رہے تھے. آج کنٹینر لگے ہوئے نا بھائی، سب کو تکلیف ہو رہی ہے. اسی طرح کنٹینر لگے تھے 2014 میں، یہی وقت تھا. اسی طرح چین کے صدر یہاں پہ تشریف لا رہے تھے. کس لیے؟ ملک کی ترقی کے لیے. کس لیے آ رہے تھے؟ سی پیک کرنے کے لیے. کیوں آ رہے تھے؟ کہ 18 20 25 30 بلین ڈالر کی پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو سکے. کس نے روکا؟ اسی نے روکا جو آج ملیشیا کے صدر جب موجود تھے، ملیشیا کی لیڈرشپ، پرائم منسٹر موجود تھے، ان کی موجودگی میں جس نے تب کنٹینر لگوائے وہی اب کنٹینر لگا رہے. آپ کو کوئی مماثلت نظر آتی ہے؟ اسی طرح یہ وہی لوگ ہیں جن کے وزیر خزانہ نے فون کر کے کہا تھا یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کہیں ہو نہ جائے. باس کہتا ہے، خان کہتا ہے کہیں ہو نہ جائے، خط لکھو. صوبے کے وزیروں کو یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے خلاف خط لکھو کہیں یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو نہ جائے. کوئی نئی بات نہیں. یہ وہی آئی ایم ایف کا خط ہے جو کبھی خط کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے اور کبھی امریکہ کی کانگریس میں پاکستان کے خلاف ریزولوشن کی شکل میں. اپنے ملک کے خلاف، اپنے ملک کی ترقی کے خلاف امریکہ کے اندر بیٹھ کے ملینز آف ڈالرز لگا کے پاکستان کے خلاف ریزولوشن جس شخص نے کروائی، اسی نے چین کے صدر کو روکا کنٹینر لگوائے. وہی ایس سی او کی پریس کانفرنس سے 2 دن پہلے دوبارہ کنٹینر لگوا رہا ہے. اسی نے پاکستان کو رسوا کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ملیشیا جو انویسٹ کرنے آئے، ہم ابھی ایک انویسٹر کو مل کے آئے ہیں ملیشین، ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ پروسیسنگ پلانٹ لگائیں گے. ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان کو گلگت بلتستان کے ان تمام لوکل لوگوں سے ملائیں گے جن کی جو مائنز کے مالک ہیں، جن کے ساتھ مل کے وہ مٹی بیچنے کے بجائے ہیرے بیچیں گے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مٹی جو ہے یہ ہیرے میں کیسے تبدیل ہوگی. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس مٹی کو آگ نہ لگا دیں کہیں ہیرا نہ بن جائے. تو عجیب سا نہیں لگتا آپ کو؟ وہی غدر ہے. یعنی ایک طرف پاکستان کے خلاف چاہے امریکہ ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو، چاہے پاکستان کے اندر کوئی آ رہا ہو، چاہے سی پیک ہو، یا اس وقت کی موجودہ صورتحال جس میں اربوں ڈالر کی کمٹمنٹ کرنے کے لیے لوگ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آگ لگا رہے ہیں. آگ کس کو لگا رہے؟ پاکستان کو. ارے اگر کوئی آ جائے گا اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا اور پاکستان میں کاروبار کھلیں گے تو آپ آگ کس کو لگانا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ آپ کے گمان میں وہ دن کیوں آتا ہے جب کوئی انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہوتا ہے، یا وہ وقت کیوں آتا ہے جس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہونے یا تکمیل ہونے تک پہنچتا ہے؟ یہ خاص وقت کیوں ہوتے ہیں آپ کے پاس جب آپ خط بھی لکھتے ہیں، جب آپ ریزولوشنز بھی نکالتے ہیں؟ تو یہ تو لگتا ہے کوئی عجیب اور ہی پاکستان ہے. ایک خاک اور آگ کا پاکستان ہے، ایک ترقی کا پاکستان ہے،
ایک تنزلی کا پاکستان ہے، ایک خوشحالی کا پاکستان ہے، ایک بدحالی کا پاکستان ہے، ایک امن کا پاکستان ہے، ایک بربادی کا اور فساد کا پاکستان ہے۔ تو کون سا پاکستان آپ چوز کرنا چاہتے ہیں؟ کون سا پاکستان آپ بنانا چاہتے ہیں؟ بس میں آپ کے سامنے یہی سوال رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک تو میں آپ کے سامنے وہ تمام اشاریے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہوا میں باتیں کر دی۔ میرے پاس یہ پورے کاغذ پڑے ہیں، جو انڈیکیٹر کہیں گے اس کے اوپر میں حاضر ہوں، میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ کسی لحاظ سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ، ایس ایم ای، نیا کاروبار کتنے کھل رہے ہیں، مہنگائی کتنی کم ہو رہی ہے، ترقی کی شرح میں کیا ہو رہا ہے، ٹریکٹر کتنے بنے ہیں، گاڑیاں کتنی بنی ہیں، فرٹیلائزر کتنا پروڈیوس ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ کتنی آئی ہے، خسارہ کتنا کم ہوا ہے، جو اشاریہ پوچھیں گے اس پہ بات کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب 6 مہینے میں کیسے ہو گیا؟ یہ سارا 3.5-4 سال میں کیوں نہیں ہوا؟ اور 1000 ایکسپلینیشنز مان لیتے، ساری مان لیتے، مگر ہر بات کی ایکسپلینیشن ہے کہ کیوں نہیں ہوا۔ کوئی ایکسپلینیشن نہیں کہ اب کیوں ہو رہا ہے اور 6-7 مہینے میں کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ بھائی خاکہ ہی مختلف ہے، کام کرنے کا مقصد ہی مختلف ہے۔ جب پی ٹی آئی کی کنٹینر سے اترے، جب تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اس کو، یہ سی پیک کو، تو ہم نے سوچا یار چلیں، اپوزیشن کے لوگ تھے، ارسپانسبل ہیں، شاید سیاست میں نئے نئے آئے ہیں، شاید برباد کرنا نہیں چاہتے، بس ہو گیا ہے ان سے بربادی کا سامان، لیکن جب اتریں گے تو اسٹیٹسمین بن کے جائیں گے سامنے وزیر اعظم کے۔ جیسے بھی الیکٹ ہوئے، وہ آپ کو پتہ ہے بیٹھ گیا، کیا ہم پہ بھی الزام، ان پہ بھی الزام۔ ایک تو الیکشنز جو ہیں وہ نامراد جب ہوتے ہیں، اس کے بعد ہر بندہ ان کی جواب دہی کرتا رہتا ہے کئی سال۔ لیکن گمان میں یہ تھا کہ آپ جائیں گے، اسٹیٹسمین بن کے جائیں گے، جیسے بھی الیکٹ ہوئے ہیں یا سلیکٹ ہوئے ہیں، پرائم منسٹر بن کے جائیں گے۔ آپ کنٹینر لے کے پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس گئے، جو زبان کنٹینر پہ بول رہے تھے وہی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کنٹینر لگا کے بولنی شروع کر دی۔ اس کو مونچھوں سے پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں ڈالوں گا، اس کی بہن ایسی، اس کی بیٹی ایسی، اس کا فلاں یہ، اس کا فلاں یہ۔ آپ کنٹینر ہی لے کے گھس گئے۔ ارے بھائی کوئی متانت، کوئی رواداری ملک میں کچھ تو رہنے دیں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہمیں بھی اعتراض تھا، ان کو اعتراض ہے، ہمارے اپنے لوگوں کو بھی الیکشن پہ اعتراض ہے، کئی لوگ اعتراض ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں، اور کئی مرتبہ کہا کہ الیکشن کا پروسیس بہتر کرنے کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں، آئیں بیٹھیں اس کو بہتر کریں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ شہباز شریف نے کہا کامیابی کا صحرا تمہارے سر، ہمارے ساتھ چارٹر آف اکانومی کرو، تم جیتے، تم پاکستان کو آگے بڑھاؤ، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، کسی اکنامک ایجنڈا پہ تمہیں اپوز نہیں کریں گے، تم ہمارے ساتھ چارٹر آف اکانومی کر لو۔ اس وقت جب یہ الیکشن چوری ووری کر کے آ گئے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ ہم بھی تو پریشان تھے، ہم بھی تو اپوزیشن میں تھے، رانا ثناء اللہ کے اوپر 20 کلو ہیروین ڈال کے موت کی سزا سنانے کی کاوشیں جاری تھیں۔ آپ ایک نام لے لیں، خواجہ سعد رفیق لے لیں، خواجہ سلمان رفیق لے لیں، خواجہ آصف لے لیں، احسن اقبال لے لیں، میاں نواز شریف لے لیں، مریم نواز لے لیں، حمزہ لے لیں، میاں شہباز شریف صاحب، آپ جس کا ہماری لیڈرشپ کا نام، سب جیل میں، سب جیل میں، الیکشن چوری، سب جیل میں۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ملاؤ یار، ملک کو آگے بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے اوپر سر پہ کامیابی کا صحرا، لیکن ہم تمہیں اپوز نہیں کریں گے، پاکستان کو کامیاب کرو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے، بلاول بھٹو صاحب نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کی بھی پھپھی کو رات کی تاریکی میں گھسیٹ کے لے گئے تھے نا جیل 2 بجے۔ انہوں نے کیا کہا کہ قدم بڑھاؤ، تو ہم پہ اگر کوئی حملہ کرے گا اس کا دانت اس کے کھٹے کریں گے، قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ارے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کو یہ 2 مختلف دنیایں نظر آ رہی ہیں، 2 مختلف خاکے نظر آ رہے ہیں، 2 مختلف پاکستان نظر آ رہے ہیں۔
تو اب میں یہ سوال کی شکل میں جواب آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں کہ آپ کو کون سا پاکستان چاہیے؟ ترقی کا یا تنزلی کا؟ امن کا یا فساد کا؟ بربادی کا یا آبادی کا؟ بس یہی ہے وہ سوال، یہی ہے وہ سیاسی سوال جو ہم سامنے لانا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مدثر رانا صاحب۔ سر مدثر علی رانا، دنیا نیوز، سب شکریہ۔ ایک دو باتیں کا آپ جواب کر دیں۔ ریپو ٹیک پہ سعودی عرب کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ ہم تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہو رہی۔ کہاں پہ آ کے ایشوز ہیں ابھی تک؟ کیا انویسٹمنٹ کا والیوم ان کے ساتھ نہیں طے پایا یا کوئی اور موڈیلٹیز طے ہونا باقی؟ سیکنڈ سر یہ بتا دیجیے گا کہ جو سعودی عرب کا ڈیلیگیشن ابھی آپ فرما رہے تھے، وہ کتنے ایگریمنٹس کرنے آ رہے ہیں، کس کس شعبے میں ایگریمنٹس کرنے آ رہے ہیں؟ تھرڈ سر، یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا